آئیں آپ کو ملاتے ہیں کیپٹن اسفندیار بخاری شہید کی ٹیچر میم امتیاز سے کہ وہ ان کے بارے میں کیا فرماتی ہیں۔ آپ یقین کریں کہ مجھے پورا یقین تھا، کیونکہ وہ اتنا ہارڈ ورکنگ تھا نا، اتنا وہ بہت کین تھا پڑھنے کے بارے میں کہ میں خود اس کی کئی ایسی باتیں ہیں جو مجھے ابھی تک نہیں بھولی۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اسے، جیسا کہ ہمارے مذہب میں ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اس طرف بھی اس کا بہت دھیان ہوتا تھا، اور اگر کوئی بچہ اس کی نوٹ بک کو ٹچ کر لیتا تھا تو وہ کہتا تھا ہاتھ تو صاف ہے نا، وہ بریک ہوئی ہے، آئلی تو نہیں ہے، میری نوٹ بک پہ نشان لگ جائے گا۔ اس طرح کی باتوں پر بھی اس کا دھیان ہوتا تھا۔ اور پھر بچے ہیں نا، اکثر نام لیتے ہیں تو تھوڑا اپنے انداز سے لیتے ہیں، بچوں کو پکارتے ہیں، لیکن اس کو ہوتا تھا کہ مس دیکھیں مجھے ان سے ایک بات کا شکوہ ہے کہ میرا نام اسفند ہے، یہ مجھے اسفند کیوں کہتے ہیں۔ یعنی اس بات پہ بھی آپ یقین کریں وہ مجھے کلک کرتا رہتا تھا کہ نام پہ بھی اسے ہوتا تھا کہ میرا نام اسفند بولیں، اسفند نہ کہیں، مطلب اس بات پہ بھی اس کو اتنا تھا۔ اور یہاں سے جب جانے لگا تو باقاعدہ ملا مجھے، اور اس کی نوٹ بکس میرے پاس تھی، میں لکھتی رہتی تھی اس کے اوپر، کچھ نہ کچھ کمنٹس میری طرف سے ہوتے تھے اس کو، تو خوشی سے دیکھنا، بہت خوشی سے دیکھنا، کافی دیر جیسے ایک بہت پرائڈ فیل کرتا ہے نا بندہ، تو اس کو بھی ہوتا تھا کہ میرے کتنے اچھے ریمارکس ہیں میری نوٹ بک کے اوپر۔ میں بھی اس کو کنکھیوں سے دیکھتی رہتی تھی کہ اب اس کے کیا تاثرات ہوں گے۔ ایک بار کیا ہوا کہ ہر چیز میں اس میں ایک لگن تھی، اس میں حوصلہ تھا ہر چیز کو برداشت کرنے کا، ہر کام میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا، یہ اس کی عادت تھی۔ دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، مجھے بڑی اس کی باتیں یہ کلک کرتی رہتی ہیں کہ اتنی زیادہ اس میں مطلب لگن تھی اور ثابت قدمی تھی اس میں اتنی زیادہ کہ جو کام دیا جائے اس کو بھرپور طریقے سے کرنا۔ اور پھر میری حیرانگی کی انتہا اس وقت ہوئی جب اس نے اپنے والد کو بھیجا اور مجھے پرنسپل صاحب نے بلایا اپنے آفس میں، تو میں یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید روٹینلی کوئی بات ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جیسے ہم فیس کرتے رہتے ہیں، تو اس طرح کی کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بلایا۔ جب میں گئی تو ڈاکٹر صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے اسٹوڈنٹ نے سورڈ آف آنر لی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میری ٹیچر کو جائیں اور بتا کر آئیں۔ حالانکہ میں بڑی حیران ہوئی، میں اس لیے حیران ہوئی کہ دیکھیں میٹرک یا ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ تو ٹیچرز کو یاد رکھتے ہیں، پر ایک 7th کا ننا منا سا اسٹوڈنٹ چلا بھی گیا، اتنا عرصہ بھی ہو گیا، تو اس کو میں کیسے یاد رہیں گی۔ میرا نام ڈاکٹر محمد منصور احمد ہے۔ مجھے اسفندیار کی شہید کے بارے میں لیٹ علم ہوا، کیونکہ میرے ان کے ساتھ کچھ تعلقات قائم ہوئے، لیکن جب ہمیں ان کا علم ہوا اور اس کا پتہ چلا تو میں اس بات پہ بہت حیران تھا کہ اس نے کتنی کوشش کے ساتھ اور کتنی ہمت کے ساتھ جو ہے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا اور پاکستان کی عوام کے سر کو بلند کیا۔ اسفندیار جو ہے اس کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے کہ اس نے اپنی پڑھائی کے اندر اور اپنی پروفیشنل لائف کے اندر کیا کیا جو ہے اچیومنٹ حاصل کی، وہ قابل ذکر ہیں۔ اس کو سورڈ آف آنر ملی، اس نے ملٹری کے اندر بہت اچھا پرفارم کیا، اور ملٹری سے نکلنے کے بعد جب اسے کمیشن ملا تو اس نے ہر مقام کے اندر، ہر جگہ کے اندر اپنا ایک مقام پیدا کیا، اور اس مقام کو یہاں تک لے کے گیا، آخر میں اس نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا، جس کی وجہ سے وہ اپنے والدین کی، اپنے علاقے کی اور اپنی پوری قوم کی سربلندی کا ذریعہ بنا۔ اور ہمیں امید ہے کہ اسفندیار نے جو قربانی دی ہے وہ قربانی اپنے پورے ثمرے کو حاصل کرے گی، اور اس ملک کے اندر مکمل امن اور مکمل جو ہے یکجہتی پیدا ہوگی، اور ساری کے ساری قوم جو ہے ایک ہو کے دہشت گردوں کا مقابلہ کر کے اس ملک کو ترقی کی منازل تک پہنچائے گی۔ عباس بیگ نام ہے میرا، گجرات سے تعلق ہے میرا، اور گجرات، اہل گجرات اس بات پہ پراؤڈ ہیں کہ وہاں 3 نشان حیدر ہیں، میجر عزیز بٹی ہیں، شبیر شریف ہیں اور میجر اکرم ہیں۔ شہداء کے ساتھ میرا یہ ریلیشن ہے کہ اٹس ناٹ اے ایزی جاب، اپنی جان دینا اس ملک کے لیے، اور بدقسمتی سے جو آج کل پروپیگنڈا چل رہا ہے اس کو کمپیٹ کرنا، اس پہ بیٹ کرنا آسان کام نہیں ہے۔ ڈاکٹر فیاض صاحب سے میرا یارانہ اس بات پہ ہے، اور بھابھی کے ساتھ، کہ انہوں نے غیر معمولی طور پہ اپنے بیٹے کی شہادت کے بعد لوگوں کو انسپائرنس دی، خود گئے، بلکہ اپنے بیٹے کی شہادت کے تیسرے دن بعد وہ سی ایم ایچ پشاور میں موجود تھے، جس کی وجہ سے لوگوں کو انسپائریشن ملی۔ آج جس طرح یہ سارے بچے اکٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر 100 بچوں میں سے ایک بچہ بھی
اسفند یار بخاری کو کاپی کر جاتا تو آج کا ایونٹ کا ایشو مکمل ہو جاتا. آپ کیا فیل کرتے ہیں جب شہداء کے مزارات پہ جاتے ہیں؟ میرے گھر میں اس وقت اراؤنڈ اباؤٹ کوئی 500 پھولوں کے گملے پڑے ہوئے ہیں جن میں سے کبھی بھی ایک بھی پھول کسی بھی ایونٹ پہ تقریب یوز نہیں ہوتا. میرے گھر کے سراؤنڈنگ میں 3 شہداء کے قبرستان ہیں, ایک ایئر فورس کا, 2 آرمی کے. وہ سارے پھول ہر جمعرات کو ان قبرستانوں میں جاتے ہیں شہداء کے لیے. یہ میری انسپائریشن ہے. زبردست. پیارے بھائی, آپ لاہور سے آئے ہیں ہمارے چھوٹے سے بچے کے لیے, اتنا ٹائم دیا گیا, اتنا سفر کیا. آپ کی ایج کتنی ہے؟ 62. 62 میں آپ نے اتنی قربانی کی, کیا فیل کیا آج یہاں اٹک آ کے آپ نے کیا فیل کیا؟ I'm proud for the Atak. I'm proud over the Atak. I'm proud over the Atak citizens. کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ اٹک شہداء کی سرزمین؟ جی بالکل ہے, اٹک مجاہدوں کی سرزمین بالکل ہے. میری یہاں پہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں, شاید آپ جانتے ہیں, جاوید ملک صاحب بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں, میرے بہت اچھے دوست ہیں, تو مجھے انفارمیشن ساری ملتی رہتی ہے. نشان حیدر کے نام سے میں پچھلے 30 سال سے کالم لکھ رہا ہوں جس میں صرف شہداء کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. آئی لو شہداء. زندہ باد.